اس کے ممالک ہیں جس میں سعودی عرب شامل ہے، UAE شامل ہے، دیگر ممالک شامل ہیں، ان کا جو آئل یورپ کی طرف موو کرتا ہے تو وہ جب متاثر ہوگا تو یقیناً ان ممالک پہ اس کا اثر پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ میں، ابھی تک تو وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اخلاقاً اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر وہ اپنی پالیسی کو شاید چینج کرنے جائیں، جس کے لیے ایران کو سفارتی طور پر بھی مشکلات پیش آئیں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اپنا پتہ کھیل چکا ہے، اور امریکہ نے جو دھمکی دی تھی ٹرمپ نے، وہ اس پر عمل درآمد کر چکا ہے۔ اب ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو ایران کی سلامتی شدید خطرے میں ہے، اور امریکہ اور اسرائیل وہ ایران میں جو ایک رجیم چینج کی بات کی جا رہی ہے شاید اس میں کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اگر ایران سٹیپ لیتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی مشکلات ہیں۔ اس وقت ایران ڈو اور ڈائی کی کیفیت میں پہنچ چکا ہے، اگر وہ خاموش رہے پھر بھی اس کے لیے مشکلات ہیں، اور اگر وہ اس حملے کے بعد کوئی سٹیپ لیتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے مشکلات ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے لیے نسبتاً آسان راستہ کون سا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کی سوورنٹی، اس کی سلامتی، اس کی خود مختاری وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور وہاں پر رجیم چینج ہو جائے گی، جس سے امریکہ کو وہاں پہ داخل ہونے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر ایران ریزسٹ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، تو اس میں مزاحمت میں کہ ابنائے حربس کو روکنا بھی ہے، دیگر اقدامات بھی ہیں، تو اس میں ایران کم از کم اپنی سوورنٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کرے گا، اور تاریخ اس کے اس کردار کو یاد رکھے گی۔